السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے اردو کے چند ایسے اور جملے لے کر حاضر ہوئے جنہیں لوگ غلط لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایسے لکھیں گے یا بولیں گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تو یہ غلط ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ پرواہ کے بعد آپ ہے استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہے لگا دیں گے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ پرواہ کو بغیر ہے کے لکھنا بھی چاہیے اور بولنا بھی چاہیے۔ اسی سے لفظ ہے لاپرواہی۔ لوگ اس کو لاپرواہی لکھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ آپ پرواہ لکھ کے اس کے آگے حمزہ اور یہ ڈال دیں گے تو یہ پرواہی ہو جائے گا، تو یہ بالکل درست ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ پرواہ ہے کے بغیر ہے۔ ہم نے سرخ رنگ سے یہ سب واضح بھی کر دیا ہے، تو آپ یہ ویڈیوز سننے کے ساتھ ساتھ دیکھا بھی کیجئے تاکہ آپ کو بہتر اندازہ ہو سکے۔ دوسرا جملہ ہے دونوں فریقین نے صلح کر لی۔ یہ غلط ہے، درست ہے فریقین نے صلح کر لی۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتے چلیں کہ فریق لفظ ہے عربی کا، اور عربی میں جب دو کے لیے کچھ بولا جاتا ہے تو اس کی دو میں جمع کر لی جاتی ہے، یعنی فریقین کہہ دیتے ہیں اس کو۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر دو سے زیادہ ہو تو عربی میں اس کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے، یعنی فریقین اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ دو سے زیادہ ہیں۔ اب فریقین چونکہ ہے ہی دو تو اس کے ساتھ دونوں لگانا بالکل غلط ہے۔ آپ جب فریقین کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بات ہی دو لوگوں کی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ فریقین کے ساتھ دو بھی لگا دیں گے تو یہ جملہ بالکل ہی غلط ہو جائے گا، یعنی یہ اس طرح ہو جائے گا دونوں نے صلح کر لی، جو ظاہر ہے درست نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی فریقین لکھیں تو اس کے ساتھ دونوں نہ لکھیں، کیونکہ فریقین کا مطلب ہی دو یا دونوں ہوتا ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دونوں شعر اچھے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ اگر آپ کسی دو شعر ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے دونوں اشعار اچھے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ صرف کہیں دونوں شعر اچھے ہیں۔ یہاں پر اشعار کہنے یا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ یہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیے گا ضرور تاکہ آپ کے ہجے درست ہو سکیں۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ اگر ہم یہ جملہ بولیں اور اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ جملہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ بالکل لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے بیچ میں سے الف غائب کر کے اس کو نہیں لکھ سکتے۔ یعنی جیسا آپ سرخ رنگ میں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط لکھا ہوا ہے۔ بالکل درست لکھا ہوا ہے، جو درست والا خانہ ہے، یعنی بے، الف، لام، کاف، پیش، لام، بالکل۔ تو دھیان رکھیے گا کہ بالکل کو الف کے بغیر لکھنا بالکل غلط ہے۔ اب ایک اور جملہ ہے، یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سننے میں تو شاید آپ کو زیادہ فرق محسوس نہ ہو، حالانکہ سننے میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ درست جملہ ہے یہ واقعہ کب پیش آیا، یعنی یہ وقوع کب ہوا، یعنی یہ معاملہ کب ہوا وغیرہ۔ اس کو لوگ بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں اور غلط لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں یہ واقع کب پیش آیا۔ دیکھیے، واقع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی جگہ پر موجود ہونا، اور واقعہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ہو جانا۔ تو آپ اگر کسی سے یہ لکھیں گے کسی کو کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تو آپ درست لکھیں گے، لیکن اگر آپ اس کو ہے کے بغیر لکھیں گے تو یہ واقع ہو جائے گا، جو کہ بالکل ہی علیحدہ مطلب دیتا ہے۔ تو واقعہ اور واقع میں ذرا تمیز کرنا سیکھیے، دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ اگر آپ اس وقت یہ ویڈیو اپنے فون پر سن رہے ہیں
تو شاید بات واضح نہ ہو سکے، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسکرین پر ایک نظر مار لیجئے تاکہ آپ کو واقع اور واقعہ میں فرق بہت اچھی طرح سے آپ پر واضح ہو جائے۔ آئیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ یہ اردو کا قاعدہ ہے، اور دوسرا جملہ ہے یہ اردو کا قاعدہ ہے۔ اب سننے میں دونوں بالکل درست ہیں، لیکن درست یہ ہے کہ آپ قاعدہ کو قاف، الف، عین، دال اور ہے کے ساتھ لکھیں۔ اگر آپ اس کو قاعدہ کو قاف، الف، حمزہ، دال، ہے کے ساتھ لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ وہ قاعدہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو عین کے ساتھ ہی لکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے، اور اس کو ویسے نہیں لکھتے جیسا کہ ہم نے یہاں سرخ رنگ میں آپ کو دکھا دیا ہے۔ تو آپ دونوں قاعدہ میں ذرا فرق کرنا سیکھ لیجئے کہ یہ قاعدہ کس طرح لکھا جاتا ہے، تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو فرق ہے وہ آپ پر واضح ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو سن رہے ہیں اس وقت تو شاید آپ اس کو بہت بہتر طریقے سے نہ سمجھ سکیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ بھی ضرور لیں۔ اگلا جملہ ہے، آپ کی ناراضی کی وجہ، یا آپ کی ناراضی کی کیا وجہ ہے وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے آپ کی ناراضگی کی وجہ تو یہ غلط ہوگا۔ ناراضگی کوئی لفظ نہیں ہے، ناراضی درست لفظ ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی، تو حیرانگی بھی کوئی لفظ نہیں ہے، حیرانی لفظ ہے۔ اسی طرح ناراضگی غلط ہے، ناراضی درست ہے۔ تو آپ اس کو لکھتے وقت اور اس کو بولتے وقت اس بات کا دھیان رکھیے کہ یہ لفظ ناراضگی نہیں بلکہ ناراضی ہے۔ اب اگلا فقرہ دیکھ لیجئے۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح آپ اگر دیکھیں گے تو ہم نے لکھا ہے اس کو ہے کے ساتھ، اور ہم نے اس کو ختم بھی ہے پر کیا ہے، لیکن لوگ اس کو بولتے ہیں سین، ہے اور یہ کے ساتھ، جو کہ غلط ہے۔ درست جملہ جب آپ لکھیں گے تو آپ ساتھ اس کے ساتھ لکھیں گے، پھر ہے لکھیں گے، یہ لکھیں گے اور پھر ہے لکھیں گے۔ تو یہ کہنا کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے غلط ہے۔ دراصل تو جملہ یہ ہے کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، یعنی آپ جب اس کو ہے پر ختم کریں گے تو یہ بالکل درست ہوگا۔ اس کو اور ساتھ سے لکھیں گے، اس کو سین کے ساتھ، ہے کے ساتھ اور یہ پر ختم کر کے لکھنا درست نہیں ہے۔ ایک اور جملہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو ایک نظر اسکرین پر مار کر دیکھ لیجئے، کیونکہ بولنے میں یہ دونوں ایک طرح کے ہیں۔ جملہ سمجھ لیجئے، میں نے اسے چاند سے تشبیہ دی۔ یہ تشبیہ اگر آپ ہے پر ختم کریں گے تو یہ بن جائے گی تشبیہ، لیکن اسے اگر آپ لکھیں گے تو آپ اس کو لکھیں گے ہے جو مربوط ہوتی ہے اس سے لکھیں گے، یعنی اس ہے سے نہیں لکھیں گے جس ہے سے ہم نے لکھا ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں گے تو اس کا فرق زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ختم دونوں ہے پر ہی ہوتے ہیں، لیکن اسے آپ اگر جب لکھا ہوا دیکھیں گے تو بہتر سمجھ سکیں گے کہ تشبیہ اور تشبیہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک جملہ اور ہے، اس نے ہر ممالک کی سیر کی۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ ہر ممالک نہیں کہیں گے آپ کہیں گے یا لکھیں گے اس نے ہر ملک کی سیر کی۔ اگر آپ ہر ممالک لکھ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بہت سارے ملکوں کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ ہر بھی لگا رہے ہیں، تو یہ جملہ یوں غلط مانا جائے گا۔ درست جملہ ہوگا اس نے ہر ملک کی سیر کی۔ اب ایک اور جملہ جو انتہائی غلط بولا جاتا ہے، حکومت نے اقدام اٹھایا۔ اقدام اٹھایا نہیں جاتا،
اقدام کیا جاتا ہے تو درست جملہ ہوگا حکومت نے اقدام کیا۔ آج کل بہت زیادہ اس کو بولا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پر تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ حکومت نے فلاں معاملے میں اقدام اٹھایا۔ اقدام اٹھانا غلط ہے، اقدام کرنا درست ہے۔ تو درست جملہ یوں ہوگا کہ حکومت نے اقدام کیا یا حکومت نے اقدامات کیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔